بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے فیصلے میں کہا کہ مارچ میں پہاڑی علاقوں میں سردی اور برفباری کے سبب انتخابات ہونا ممکن نہیں، لہٰذا پہاڑی علاقوں میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ رمضان کے بعد کرانے کا شیڈول دے دیا۔ نون لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ ترامیم کے بغیر لوکل باڈیز بل پنجاب اسمبلی سے پاس کرایا گیا تو احتجاج کریں گے۔ پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سردار اویس لغاری نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت پارلیمنٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی طبی رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ کا سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم کو مقرر کیا گیا ہے اور یہی بورڈ پہلے سے نواز شریف کی صحت کی رپورٹس کا جائزہ لے رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب و داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرا دی۔ دستاویز کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی 8 کروڑ 87 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سینیٹر محسن عزیز کی زیر صدارت سینٹ کی قائم کمیٹی داخلہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے شرکت کی۔ محکمہ صحت پنجاب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھی صحت کارڈ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ نواز شریف صحت کارڈ کے ذریعے سالانہ 10 لاکھ روپے تک علاج کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کے خط کے بعد وزارت داخلہ نے جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد کی فول پروف سیکیورٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وفاقی حکومت کی اتحادی جماعتوں MQM پاکستان اور مسلم لیگ کاف کو خیر خواہی کا پیغام دے دیا۔ حکومتی اتحاد میں شامل MQM پاکستان کے وفد نے اپوزیشن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپوزیشن اتحاد PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی ہے۔ کہا کہ PDM سربراہ تو ہر جگہ سے مسترد ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد خوش آمدید خبروں کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹاباد بینچ نے فیصلے میں کہا کہ مارچ میں پہاڑی علاقوں میں سردی اور برفباری کے سبب انتخابات ہونا ممکن نہیں لگتا، لہٰذا پہاڑی علاقوں میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ رمضان کے بعد کرانے کا شیڈول دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ میں بارشوں اور برفباری کا امکان ہے۔ KPK حکومت اور محکمہ موسمیات نے الیکشن کمیشن کو مراسلہ بھی جاری کیا کہ لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹاباد بینچ کے مطابق الیکشن کمیشن اس ضمن میں عمل فرائض کی انجام دی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہونا ہے۔ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کہتے ہیں سردی اور برفباری کے سبب ووٹرز کا گھر سے نکلنا ممکن نہیں، برف والے علاقوں میں الیکشن عملے کو بھی مشکلات ہوگی۔ نون لیگ رہنما کا کہنا ہے کہ ترامیم کے بغیر لوکل باڈیز بل پنجاب اسمبلی سے پاس کرا گیا تو احتجاج کریں گے۔ پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے جنوبی پنجاب کے جنرل سیکریٹری سردار اویس لغاری نے کہا کہ PTI حکومت پارلیمنٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لاکھوں ووٹ لے کر آنے والے سے زیادہ اختیارات وزیر اعلیٰ، وزراء اور سیکریٹری کو ملتے ہیں، تو ایسے الیکشن کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار حکومت نے ملک کا بے تحاشا نقصان کیا۔ ماڈل ٹاؤن میں عطا اللہ تارڑ، اویس لغاری، عظمہ بخاری اور سمیع اللہ چودھری نے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے لوکل باڈیز کے ممبران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم خود لوکل باڈیز بل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بل پاس کیا گیا تو 58,000 سابق نمائندگوں کے ہمراہ احتجاج کریں گے۔ سردار اویس لغاری کا کہنا تھا کہ تحفظات کے باوجود اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ بننے ہیں لیکن حکومت بات نہیں سن رہی۔ لوکل باڈیز میں زیادہ اختیارات بیوروکریسی کو دینے ہیں تو ایسے الیکشن کا کیا فائدہ؟ عظمہ بخاری نے کہا کہ لوکل باڈیز الیکشن پر شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی طبی رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ کا سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم کو مقرر کیا گیا۔ یہی بورڈ پہلے سے نواز شریف کی صحت کی رپورٹس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق 9 رکنی بورڈ 5 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اٹارنی جنرل آفس کے لیٹر پر محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کی صحت سے متعلق نئی دستاویزات محکمہ صحت کو بھجوا دی ہیں، جبکہ سیکریٹری اسپیشلائز ہیلتھ میڈیکل بورڈ کو ہائی کورٹ میں جمع ہونے والی دستاویزات بھجوائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی قائم کی گئی میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی مزید رپورٹ طلب کی تھی۔ اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے ملنے والے خط میں کہا گیا کہ نئی دستاویزات میں بورڈ سے رائے لی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب و داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرا دی۔ دستاویز کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی 8 کروڑ 87 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ مشیر احتساب و داخلہ نے DHA فیز 2 اسلام آباد میں 3.5 کروڑ روپے کا گھر اور PHA ریزیڈینشیا کوری روڈ اسلام آباد میں 1.5 کروڑ روپے کا گھر ظاہر کیا ہے، جبکہ ایبٹاباد کے گاؤں میں بھی 15 لاکھ روپے کا گھر ظاہر کیا۔ دستاویز کے مطابق مصدق عباسی نے نجی انٹرپرائزر میں 57 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی اور انہوں نے بچوں کو کاروبار کے لیے 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کا تحفہ دیا۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے بینک اکاؤنٹس میں 55 لاکھ روپے ظاہر کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 28 لاکھ 12 لاکھ روپے کی 2 گاڑیاں ظاہر کی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سینیٹر محسن عزیز کی زیر صدارت سینٹ کی قائم کمیٹی داخلہ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے شرکت کی۔ شیخ رشید نے قائم کمیٹی کو بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کالعدم تنظیم نے جو شرائط رکھی تھی وہ قابل قبول نہیں تھی، جبکہ سیز فائر کالعدم تنظیم نے خود ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پھر ہمارا وقت بات چیت کے لیے گیا، مگر اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب کالعدم TTP سے جنگ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ شیخ رشید نے کہنا تھا کہ نوشکی اور پنجگور میں بڑی تباہی کی منصوبہ بندی سیکورٹی فورسز نے ناکام بنائی، جبکہ اسلام آباد میں مارے گئے دونوں دہشتگرد اسی کالعدم تنظیم کے حصہ تھے۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ یہ لوگ افغانستان کے سرحدی علاقے میں موجود ہیں، کچھ اور نئے گروپوں میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، جبکہ یہ لوگ بھارت اور افغانستان سے رابطے میں ہیں۔ ان لوگوں کے کسی اور سے بھی رابطے ہیں، رہنے کے شواہد ملے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی صحت کارڈ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ نواز شریف صحت کارڈ کے ذریعے سالانہ 10 لاکھ روپے تک علاج کرا سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق نواز شریف بطور سربراہ خاندان مزید ایک فرد کا علاج کرانے کے مجاز ہیں۔
जबकि इलाज में 10 लाख से ज्यादा रकम की जरूरत पड़ी तो खसूसी कमेटी इसका इंतजाम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत हुई। अली अमीन के वकील ने कहा कि इंक्वायरी बाज़ाब्ता नहीं की गई, तहकीकात नहीं है और शिकायत भी मौजूद नहीं है। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके क्लाइंट ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। अली अमीन के वकील ने कहा कि सियासी कारकुन खुशी गमी में जाते हैं, लोगों से मुलाकात भी होती है, लोग अपना काम कहते हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि सियासी कारकुन से वफाकी वजीर बनने तक आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। ज़ाब्ता इखलाक तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से बनता है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाया। अली अमीन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कार्रवाई खत्म करे। यकीन दहानी कराता हूँ कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि लिख कर देता हूँ कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, मुझे जिला बदर ना किया जाए। बाद इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 7 फरवरी को सुनाया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को सिक्योरिटी की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खत के बाद वजारत दाखिला ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी बरकरार रखने का फैसला किया है। साबिक चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा गया कि जिसमें कहा गया कि जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद ने दहशतगर्दी और मावराई अदालत कत्ल समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए, उन्हें रेंजर्स फराहम की जाए। वजारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की फुल प्रूफ सिक्योरिटी बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को खैर ख्वाही का पैगाम दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM पाकिस्तान के वफद ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। इस्लामाबाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 4 साल में साबित हो गया कि मुल्क पीछे ही जा रहा, इस हुकूमत का बोझ कोई नहीं उठा सकेगा। फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को हम खैर ख्वाही का पैगाम दे सकते हैं, फैसला उन्हें खुद करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन इत्तेहाद PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान पर तनकीद कर दी। एक बयान में शहबाज गिल ने मौलाना फजल रहमान पर तंज के तीर चलाते हुए कहा कि PTM सरबराह तो हर जगह से मुस्तरद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आज फजल रहमान का हुकूमती इत्तेहाद जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के पास जाने का मतलब है, उन्हें अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी से खैर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि PTM टूट चुकी, फजल रहमान अब कर्चियां गट्ठी करते फिर रहे हैं, वो हर जगह से मुस्तरद हो चुके हैं। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि जब मार्केट में एक दफा खोटे सिक्के का पता चल जाए तो फिर वो कहीं भी नहीं जाते। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़।